السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب پیج نمبر 1022، آغاز سے وَلِلْعَبْدِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ أَذَى الْخَلْقِ وَجِنَایَتِهِمْ عَلَيْهِ مَشَاهِدٌ، اور بندے کے لیے اس معاملے میں جو اسے پہنچے، من اذى الخلق لوگوں کی تکلیف میں سے، وجنایتہم اور ان کا جرم کرنا، علیہ اس پر، یعنی اس کے خلاف جو کوئی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں انسان کے، مشاہدن کچھ مشاہدے کے مقامات ہیں، کچھ سینز ہیں، کچھ سیناریوز ہیں۔ یعنی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے بندوں سے، خاص طور پر، یا بندے اس کے اگینسٹ کوئی کرائم کرتے ہیں، تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس میں اس کے کیا کیا درجے ہیں، کیا مقامات ہیں، کیا سینز ہیں، کیسے کیسے سیناریوز ہیں۔ الاول مشہد القدر، تقدیر کا مشاہدہ، وَأَنَّ مَا جَرَى عَلَيْهِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، اور یہ کہ جو بھی اس پر جاری ہوا وہ اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو انسان یہ کہے کہ بس یہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا، لا يمكن دفعه، اس کو دور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ فَيَرَاهُ كَالتَّأَذِّي بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، تو وہ اس تکلیف کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے گرمی آ جاتی ہے یا سردی آ جاتی ہے تو اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو کہتا ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گرمی آئے گی پھر اس کے بعد سردیاں آئیں گی، تو یہ موسم کی شدت اور گرمی سردی تو پہنچتی ہے۔ والمرض والالم، اور بیماری اور تکلیف، دکھ، درد، یعنی جیسے کوئی بخار ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ وانقطاع الامطار، اور بارشوں کا منقطع ہونا، جیسے کائنات کے اندر مختلف قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے، یا اس کی ذات پر مختلف چیزیں وارد ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مکتوب، تقدیر کا حصہ تھا، ہو گیا۔ یہ ہے پہلا درجہ۔ فَإِنَّ الْكُلَّ أَوْجَبَتْهُ مَشِيئَةُ اللَّهِ، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی لازم ہوتی ہیں۔ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ الثانی، نمبر 2، مشہد الصبر، صبر کو پیش نظر رکھنا، یعنی تکلیف آتی ہے تو انسان اس پر صبر کرتا ہے۔ فیشہدہ ویشہد وجوبہ، تو وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے واجب ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے واجب ہونے کو دیکھتا ہے۔ شاہدہ کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ مشہد ہے، سین، یعنی جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ وحسن عاقبتہ، اور اس کا اچھا انجام، یعنی صبر کرنے والوں کا۔ وجزاء اہلہ، اور اس کے کرنے والوں کا بدلہ۔ وما یترتب علیہ من الغبطۃ والسرور، اور جو بھی نتیجتاً اس پر آتے ہیں مسرت اور خوشی کے لمحات، یعنی صبر کے بعد یا صبر کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو آؤٹ کم ہوتا ہے۔ وَيُخْلِصُهُ مِن نَدَامَةِ الْمُقَابَلَةِ وَالْانتِقَامِ، اور وہ اس کی خلاصی کر دیتے ہیں، اس کی جان چھوٹ جاتی ہے مقابلہ کرنے کی ندامت اور انتقام لینے کی ندامت سے، کیونکہ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان جواب بھی اس کو تکلیف دیتا ہے، انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، یا اس کو جواب دیتا ہے، یعنی اگر کسی نے ایک بات کی وہ 2 سنا دیتا ہے۔ وقتی طور پہ تو دل ٹھنڈا ہو گیا لیکن اس نے صبر نہیں کیا، تو اب کیا ہے، اس انتقام کے نتیجے میں لازماً ندامت آتی ہے کہ نہ ہی کہتا تو اچھا تھا، کیوں کہا، اور میں نے زیادتی کر دی، اس نے تو اتنا ہی کہا تھا اور میں نے اتنا زیادہ چیخ پکار کر دی۔ فمن تکم احد لنفسہ قط الا عاقبہ اللہ ذلک ندامۃ، اور نہیں انتقام لیا کسی ایک نے بھی اپنے نفس کے لیے، قطو کبھی بھی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کوئی انتقام لے، الا عاقبہ اللہ ذلک ندامۃ، مگر یہ کہ
اس کے بعد اللہ اسے ندامت میں مبتلا نہ کر دے. یعنی انتقام لینے کے بعد ندامت ہوتی ہے. جیسے حابیل قابیل کا قصہ ہے قرآن میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل نے جب بھائی کو قتل کر لیا تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پہلے تو غصہ تھا، غصہ نکال لیا، جسٹیفائی کر لیا کہ میری چونکہ قربانی قبول نہیں اس کی ہوئی ہے تو ہاؤ کم کہ اس کو کوئی اسٹیٹس مل جائے، میں تو اس کو جینے بھی نہیں دوں گا، مار دیا. لیکن جب مار دیا تو اس کے بعد فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ندامت اور شرمندگی اور حسرت دل میں آتی ہے. تو یہ ایک اور سین ہے. الثالث، تیسرا، مشہد العفو والصفح والحلم. عفو درگزر کرنا، عفو مانے عفو اور صفح مانے درگزر، والحلم اور بردباری کرنا، برداشت کرنا. فإن ذلك یورث من الحلاوة والطمأنینہ، کیونکہ یہ صفات انسان کے اندر لذت اور اطمینان پیدا کرتی ہیں، مٹھاس اور اطمینان لاتی ہیں. والسکینہ اور سکینت، تسکین، ما لیس فی الانتقام، جو انتقام میں نہیں ہوتا. ومن عفا وصفح عمن اساء الیہ غفر اللہ لہ، اور جو کوئی معاف کر دیتا ہے اور درگزر کر جاتا ہے، عمن اس سے جو، اساء الیہ اس سے برا کرتا ہے، غفر اللہ لہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یعنی جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. الرابع، چوتھا، مشہد الرضا، رضا کا مقام. وہو فوق مشہد العفو والصفح، یہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کے مقام سے اوپر ہے، یعنی اگلا درجہ ہے. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلنُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، اور یہ حاصل نہیں ہوتا مگر نفس مطمئنہ کو. خاصتاً، خاص طور پر، ان کان ما اصیب بہ سببہ القیام للہ، خاص طور پر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. قیام للہ یعنی اللہ کے لیے کھڑا ہوا، مثلا نماز میں کھڑا ہونا وہ بھی قیام ہے، دعویٰ دینے کے لیے کھڑا ہونا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے اور پھر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا درجہ تو اور بھی اسپیشل ہے، خاص ہے. وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبٍّ صَادِقٍ، اور یہ ہر سچے محبت کرنے والے کی حالت ہوتی ہے. یرضا بما ینالہ فی رضا محبوبہ من المکارہ، وہ راضی ہو جاتا ہے اس پر جو اس کو محبوب کی رضامندی میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے. محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز اس کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے. وَمَتَى تَسْخَطُ وَتَشْكَى مِنْهُ، اور جب وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اس پر کمپلینٹس کرتا ہے، تشکا شکوہ کرتا ہے، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَذِبِهِ فِي مُحَبَّتِهِ، تو یہ دلیل ہے اس کے جھوٹا ہونے پر اللہ کی محبت میں. یعنی وہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب ستایا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے اور جزا فضا کرنے لگتا ہے. الخامس، پانچواں درجہ، مشہد الاحسان، احسان کو پیش نظر رکھنا. وَهُوَ أَرْفَعُ مِمَّا قَبْلَهُ، یہ اس سے بلند درجہ جو اس سے پہلے گزرا نہیں، رضا سے. وَهُوَ أَن يُقَابِلَ إِسَاءَةَ الْمُسِيءِ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِ كَمَا أَسَاءَ هُوَ إِلَيْهِ. وَهُوَ، اور وہ، أَن يُقَابِلَ، کہ سامنا کرے، إِسَاءَةَ الْمُسِيءِ إِلَيْهِ، اس کی طرف برائی کرنے والے کی برائی کا، بالاحسان، احسان کے ساتھ. یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی برا طریقہ یا روش اختیار کر رہا ہو تو اس وقت ہم احسان کا رویہ اختیار کریں. فیحسن الیہ، تو وہ اس کی طرف احسان کرتا ہے، کما اساء ہوا الیہ، جیسے سامنے والا اس سے برا کرتا ہے. یعنی سامنے والا برا کر رہا ہوتا ہے اور یہ جواباً احسان کر رہا ہوتا ہے. ویہون ھذا علیہ علمہ،
اور یہ چیز اس پر اس کا علم آسان کرتا ہے. یعنی علم کی وجہ سے یہ آسانی اس کو ملتی ہے. اگر نہ پتا ہو، نہ ریمائنڈر ہو، تو انسان یہ کر نہیں سکتا. بِأَنَّهُ قَدْ رَبَحَ عَلَيْهِ، کہ وہ یقیناً نفع میں ہے اس کے مقابلے میں، یعنی جس نے برا کیا اس کے مقابلے میں احسان کرنے والا بہرحال نفع حاصل کر رہا ہے. وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَى إِلَيْهِ حَسَنَاتُهُ، اور یہ کہ اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دی ہیں، گفٹ کر دی ہیں. فَيَنبَغِي لَكَ أَن تَشْكُرَهُ، تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، یعنی تکلیف دینے والے کا. وَتُحْسِنَ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ احسان کرو. بِمَا لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَى مَا أُحْسِنَ بِهِ إِلَيْكَ، اس کی تو کوئی اس سے نسبت ہی نہیں جو اس نے تم پر احسان کر دیا، یعنی اپنی نیکیاں دے کر. فَهَذَا الْمِسْكِينُ قَدْ وَهَبَكَ حَسَنَاتُهُ، اس مسکین نے تو تمہیں اپنی ساری نیکیاں دے دی. فَإِن كُنتَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ، اگر تم اہل کرم میں سے ہو، سخی ہو، فَأَثِبْهُ عَلَيْهَا، تو اس پر کچھ تو اس کو فائدہ دو، کوئی تو ثواب پہنچاؤ، یعنی احسان ہی کر دو اس کے ساتھ کہ اس نے اپنی ساری نیکیاں تمہیں دے دی. وَيُهَوِّنُهُ عَلَيْكَ أَيْضًا عِلْمُكَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، اور آپ پر یہ چیز ضرور آسان کر دے گی اس بات کا علم ہونا کہ بدلہ عمل ہی کی قسم میں سے ہوتا ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. فَإِذَا أَفَوْتَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، پھر جب تم معاف کر دیتے ہو اس کو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے. فَهَكَذَا يَفْعَلُ مَعَكَ الْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ بِكَ فِي إِسَاءَتِكَ، اسی طرح کرے گا تیرے ساتھ المحسن یعنی اللہ تعالیٰ، العزیز جو زبردست ہے، القادر قدرت رکھنے والا ہے، بکا تیرے ساتھ، فی اساءتک تیری برائیوں کے مقابلے میں، یعنی تیرے گناہوں کے مقابلے میں وہ تجھے معاف کر دے گا جب تو بندوں کی تکلیفوں کے مقابلے میں ان کو معاف کر دیتا ہے. یقابلها بما قابلت به اساءۃ عبدہ الیک، یقابلها تمہیں پیش آئے گا وہی چیز، بما قابلت به ساتھ اس کے جس کے ساتھ تم نے مقابلہ کیا، اساءۃ عبدہ الیک یعنی جو بندے نے تمہاری طرف برا کیا تھا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو معاملہ تم بندوں کے ساتھ کرو گے وہی تمہیں پیش آئے گا. السادس چھٹا مقام، مشہد السلامتی و برد القلبی، سلامتی اور دل کی ٹھنڈک کا مقام. کوئی تکلیف کرے تو دل کو تکلیف ہی نہ پہنچنے دے. وہذا مشہد شریف لمن عرفہ، اور یہ مقام جو ہے بڑا معزز ہے، شرف والا ہے، درجے والا ہے جو اس کو پہچان لے. وذاق حلاوتہ، اور جو اس کی مٹھاس چکھ لے. وہوا اور وہ کیا ہے، اللہ یشغل قلبہ کہ نہ لگائے رکھے، نہ مشغول کرے اپنے دل کو. وسرہ بما نالہ من الاذی، اور خوش رکھے اس کو جو بھی اس کو تکلیف میں سے پہنچا ہے. یعنی اگر کوئی تکلیف دے تو اس کے بارے میں سوچے ہی نہ، دل کو مشغول ہی نہ کرے، دل میں وہ ہم و غم پالے ہی نہ. وطلب الثأر، اور بدلے کے طلب یہ بھی نہ ہو اس کے اندر کہ میں بھی اس کو مزہ چکھاؤں گا. وشفاء نفسہ، اور اپنے نفس کی شفا. بل یفرغ نفسہ من ذلک، بلکہ اپنے دل کو ان سب چیزوں سے فارغ کر لے. وَيَرَى أَنَّ سَلَامَتَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ، اور وہ دیکھ لے یا سمجھ لے کہ اس کی ان باتوں سے سلامتی یعنی بدلہ لینے سے اور تکلیف پہنچانے سے زیادہ نفع مند ہے اس کے لیے اس کو معاف کر دینا تاکہ دل ٹھنڈا رہے. وَأَطْيَبُ وَأَلَذُّ، اور زیادہ پاکیزہ اور زیادہ لذیذ ہے یہ. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ، کیونکہ دل جس چیز کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، فَاتَهُ مَا هُوَ أَهَمُّ عِندَهُ، وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے ہاں، منہ اس سے، فَيَكُونُ مَغْبُونًا، تو وہ خسارے میں ہوتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا، یعنی انسان کا دل تو ایک ہی ہے نا، کسی انسان کے سینے میں دو دل تو ہے نہیں، ایک ہی دل ہے. اگر کسی نے آپ کا دن خراب کر دیا، آپ کو ڈانٹ دیا یا آپ کو کوئی الزام لگا دیا، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو آپ اسی کے بارے میں سوچے جا رہے، اور جو آپ نے پلان بنایا تھا آج کے دن میں کرنے کا وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ آپ کا موڈ بھی آف ہو گیا، آپ کام پہ بھی نہیں گئے بھی تو وہاں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، اور ایک لاسٹ انسان کی طرح کھوئے ہوئے گم
جس کا کوئی مقصد منزل نہ ہو کیونکہ اس کا دل پریشان ہے. تو دل کو نہیں لگنے دینا چاہیے کیونکہ دل پہ پریشانی آنے سے، یہ دل کے مغلوب ہونے سے پھر باقی سارے کام متاثر ہوتے ہیں. السابع، 7واں مقام، مشہد الامن، امن کا مقام. فَإِذَا تَرَكَ الْإِنسَانُ الْمُقَابِلَةَ وَالْإِنتِقَامَ، جب انسان مقابلہ اور انتقام چھوڑ دیتا ہے، امن ما ہوا شر من ذلک، تو وہ اس سے امن میں آ جاتا ہے جو اس سے بھی برا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا انتقم وَاقَعَهُ الْخَوْفُ وَلَا بُدْ، جب وہ انتقام لیتا ہے تو اس پر خوف واقع ہوتا ہے اور لازم ہے کہ واقع ہو. انتقام لیتے ہوئے اس کے اوپر خوف لاحق ہوتا ہے، امن میں نہیں رہتا انسان پر. فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْرَعُ الْعَدَاوَةَ، اور یہ چیز دشمنی اگاتی ہے، دشمنی کے بیج بو دیتی ہے. یعنی جب آپ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں اور انتقام لے لیتے ہیں تو آپ کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مستقل دشمنی آپ پال لیتے ہیں کسی کے ساتھ. فَإِذَا غَفَرَ، پھر جب وہ معاف کرتا ہے، وَلَمْ يَنْتَقِمْ، اور انتقام نہیں لیتا، أَمِنَ مَنْ تَوَلَّدَ الْعَدَاوَةَ وَالزِّيَادَةَ، تو امن میں آ جاتا ہے اس سے جس نے عداوت اور زیادتی کے بیج بو لیے، یعنی اس کو جنم دے دیا. وَعَفْوُهُ وَحِلْمُهُ يُكْسِرُ عَنْهُ شَوْكَةَ عَدُوِّهِ، اور اس کا معاف کرنا اور اس کا حلم اختیار کرنا یہ توڑ دیتا ہے اس سے دشمن کی قوت کو. وَيَكُفُّ مِنْ جَزَائِهِ، اور وہ اس کی بے قراری کو دور کر دیتا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ مثلا اگر دو لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے اور ایک نے دوسرے کو مارا ہے اور بھاگ گیا ہے، تو جس کو مار پڑی ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے کہ میں نے بھی بدلہ لے کے چھوڑنا ہے. اب وہ نقب لگاتا ہے، دیکھتا ہے اور کسی نہ کسی طرح بدلہ لے لیتا ہے، اور بدلہ لینے میں عموماً زیادتی ہو جاتی تو زیادتی بھی کر جاتا ہے. اب بدلہ لینے کے بعد وہ گھر جا کے آرام کی نیند تھوڑی سو سکتا ہے. اب اس کو اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا کہ جس کو میں مار کے آیا ہوں اس نے واپس آنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ گاؤں دیہات میں اکثر لوگ جن کی عمر بھر کی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، ان کی مشکل کیا ہوتی؟ اوس اور خزرج کی لڑائیاں کیا تھی؟ یہی چیز تھی نا، امن تو نہیں تھا. تو جہاں انتقامی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہاں امن ختم ہو جاتا ہے. الثامن، مشہد الجہاد، جد و جہد کرنا یعنی تکلیف اور مصیبت کے خلاف. وہو ان یشہد تولد اذی الناس لہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے لوگوں نے جو اذیت پیدا کی ہوئی ہے اس کا مشاہدہ کرے. من جہادہ فی سبیل اللہ وامرہم بالمعروف، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اور امر بالمعروف کر کے، ونہیہم عن المنکر، اور منکر سے ان کو روک کر. وصاحب المقام قد اشتری اللہ منہ نفسہ ومالہ وعرضہ بأعظم الثمن وہو الجنۃ، اور اس مقام کا جو صاحب ہے، یعنی صاحب ھذا المقام، کون سا؟ مشہد الجہاد والا، اس نے بیچ ڈالا ہے اپنے نفس اور اپنے مال اور اپنی عزت کو بڑی قیمت کے بدلے، اور وہ جنت ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ ہی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. یعنی ایک سیلف لیس انسان ہے، دوسروں کی خیرخواہی کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ جان تو میری اپنی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے لیے میں نے بیچ دی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا یہ سودا خرید لیتا ہے، اس سے یہ سودا لے لیتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُسَلِّمَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، اور پھر اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو قیمت ادا کرے کیونکہ اللہ نے خریدا جو ہے، فَلْيُسَلِّمْ هُوَ السِّلْعَةَ، تو چاہیے کہ وہ سپرد کر دے اس جان مال آبرو کو، لِيَسْتَحِقَّ ثَمَنَهَا، تاکہ اس کے بدلے اس کی قیمت لے سکے. ٹھیک ہے، یعنی جو چیز بدلے میں دینی چاہیے وہ بھی تو دے. لِيَسْتَحِقَّ ثَمَنَهَا، تاکہ اس کی قیمت کا مستحق ٹھہرے. فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَى مَنْ آذَاهُ، تو اس کا کوئی حق نہیں اس پر جس نے اس کو اذیت دی. فَإِنَّهُ قَدْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الدِّفَاعَ عَنْهَا، اور اللہ ہی اس کے دفاع کا ذمہ لیتا ہے. یعنی جب ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہو گیا، ہمارا ہے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے بدلے جنت لینی ہے، تو پھر یہ تو ہمارا ہے نہیں، ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے کہ اس کا بدلہ لیں اور اس کی قیمت لیں؟ وہ تو ہم نے لے لی ہے جنت کی شکل میں.
اب یہ اللہ کو دے دیا ہم نے، اب اس کا دفاع تو اللہ نے کرنا ہے، تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کیوں اس مشکل میں پڑے. اس کو کہتے ہیں سیلف لیس ہونا. لیس ہو گیا نا، آپ کا مائنس ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کو دے دیا کیونکہ آپ جنت چاہتے ہیں. فمن قام للہ، اور ایسا شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی فی سبیل اللہ یا جہاد جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو جو اللہ کے لیے کھڑا ہو، حتی اوذی فی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ اذیت دیا جائے. حرم علیہ الانتقام، اس نے اس پر انتقام کو حرام کر لیا، بندے نے. یعنی کما قال لقمان، جیسے لقمان علیہ السلام نے لابنی اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچے صبر کرو، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے تو صبر کرنا ہے، نہ کہ بدلہ لینا ہے لوگوں سے جو ستائیں. ٹھیک ہے، بدلہ ممنوع ہے یہاں. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. التاسع مشہد النعمہ، یعنی وہ مصیبت کو نعمت سمجھتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا فقہ المصائب والنعم. وہو ان یشہد نعمت اللہ علیہ فی ان جعلہ مظلوما، اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا کہ اللہ نے اس کو مظلوم بنایا ہے. یترقب النصر، جو انتظار کرتا ہے مدد کی. ولم یجعلہ ظالما، اور اس کو ظالم نہیں بنایا. یترقب، جو انتظار کرتا ہے المقت والاخذ، ناراضگی اور پکڑ کا. جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کو بندوں کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے. تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بدلہ اللہ لے گا اور مجھے مدد آئے گی. وَيَشْهَدُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ مِنْ خَطَايَاهُ، اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے خطاؤں کا کفارہ کرنے کو. یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت جو مجھ پر آئی ہے، میرے گناہ جڑ رہے ہیں. فَإِنَّهُ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ، کیونکہ مومن کو جو بھی مصیبت آتی ہے، کوئی فکر فاقہ، کوئی غم، کوئی اذیت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. وَأَذَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَ كَالدَّوَاءِ الْكَرِيهِ مِنَ الطَّبِيبِ الْمُشْفِقِ عَلَيْكَ، اور مخلوقات کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ساری کی ساری ناپسندیدہ دوا کی طرح ہیں جو ایک مشفق طبیب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں دراصل آپ کا علاج کرنے کے لیے آتی ہیں. فلا تنظر الى مرارة الدواء وكراهته، تو نہ پیش نظر رکھو دوا کی کڑواہٹ اور اس کی ناپسندیدگی کو. ومن كان على يديه، اور جس کے سامنے وہ ہو یا جس کے ذریعے وہ ہو، یعنی مصیبت کو بھی برا نہ سمجھو اور جس کے ذریعے پہنچی ہے اس کو بھی برا بھلا نہ کہو. وانظر الى شفقت الطبیب الذی رکبہ لک، اور دیکھو طبیب کی اس شفقت کو جو اس نے تمہارے لیے بنائی ہے، یعنی وہ دوا کی طرح تمہیں بنا کے بھیجی ہے. وبعثہ الیک علی یدی من نفعک بمضرتہ، اور اس کو بھیجا ہے تیری طرف اس شخص کے ہاتھوں جو تکلیف دے کر تجھے نفع پہنچاتا ہے. فَلِلَّهِ دَرُّ هَذِهِ الْأَنفُسِ الزَّكِيَّةِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى هَذَا الشَّعُورِ، تو ساری خوبی اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے ہے ان پاکیزہ نفسوں کے بارے میں کہ جو شعور کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں. کس درجے تک؟ یعنی شروع کہاں سے کیا؟ قدر کی بات، صبر کی بات، رضا کی بات، اور پھر احسان کی، اور پھر اس کے بعد سلامتی کی، اور جہاد کی، اور امن کی، اور نعمت کی. تو یہ ایک شعور کے سٹیپس ہیں. یعنی وہ انسان انتہائی باشعور ہے جو اس درجے کی سمجھ رکھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے لیے دوا بن کے آئی ہے. کوئی نصیحت کرتا ہے، اکثر لوگوں کو اگر کوئی کسی چیز سے منع کرے تو ان کو بہت برا لگتا ہے،
اس وقت یہ سمجھا کریں یہاں میری تربیت ہوئی ہے, یہاں میری اصلاح ہوئی ہے, اگرچہ یہ کڑوی ہے لیکن اس سے مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے اور یہ مجھے بڑے نقصان سے بچائے گی. وَيَشْهَدُ كَوْنَ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ أَهْوَنُ وَأَسْهَلُ مِنْ غَيْرِهَا, اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اس بلا کا کہ زیادہ آسان اور سہل ہو گئی دوسرے کے علاوہ. فَإِنَّهُ مَا مِن مِحْنَةٍ إِلَّا وَفَوْقَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَأَمَرُّ. بات یہ ہے کہ کوئی بھی امتحان یا تکلیف نہیں ہوتی مگر اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ تلخ قسم کی مصیبت ہوتی ہے. وسلامت الاسلام والتوحید اہم من سلامت البدن والمال, اور اسلام اور توحید کی سلامتی جو ہے وہ بدن اور مال کی سلامتی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. وَيَشْهَدُ كَذَلِكَ تَوْفِيَةُ أَجْرِ الْمَصَائِبِ وَثَوَابِهَا يَوْمَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ, اور وہ مشاہدہ کرتا ہے مصیبتوں کے اجر کے پورا ملنے کا اور ان کے ثواب کا فقر و فاقہ کے دن, یعنی جس دن مجھے زیادہ شدید ضرورت ہوگی اس کے بدلے کی اس دن مجھے مل جائے گا. آج دنیا میں تو گزارا چل ہی رہا ہے, مراد یہ کہ آخرت میں. والعاقل یعد ھذا ذخرا لیوم الفقر والفاقۃ, سبحان اللہ, عقل مند ان سارے اجروں کو جو مصیبتوں پہ پہنچتا ہے ذخیرہ کر لیتا ہے فقر و فاقہ کے دن کے لیے. ولا یبطلہ بالانتقام الذی لا یجدی علیہ شیئا, اور اس کو باطل نہیں کرتا انتقام لے کر جو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اگر اس نے دوسرے کے اوپر کچھ مصیبت ڈالی بھی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو تکلیف پہنچنے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. العاشر, نمبر 10, مشہد الاسوۃ الحسنۃ, اچھے نمونے کا سین یا مقام. وہ مشہد شریف جداً, اور یہ بہت شرف والا مقام ہے, بہت ہی زیادہ جداً. فإن العاقل اللبیب, تو عقل مند سمجھدار انسان, یرضی ان یکون لہ اسوۃ حسنۃ, پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہو برسول اللہ و انبیائہ و اولیائہ, اللہ کے رسولوں, اس کے نبیوں اور اس کے اولیاء کی شکل میں. وخاصتہ من خلقہ, اور جو لوگ اس کی مخلوق میں سے اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں. فإنہم اشد الخلق بلاء واشد الخلق ابتلاء بالناس, کیونکہ وہ مصیبت میں مخلوق میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ ان کو تکلیفیں آتی ہیں, اور لوگوں میں سب سے زیادہ ان پہ آزمائش آتی ہے. اشد الخلق ابتلاء بالناس, یعنی لوگوں سے کمپیئر کر کے عام لوگوں کے مقابلے میں خاص لوگوں کو مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں, ان کی پریشانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. وَأَذَى النَّاسِ لَهُمْ سَرِيعٌ مُتَنَوِّعٌ, اور لوگوں کا انہیں تکلیف دینا جلدی ہوتا ہے اور مختلف طرح کا ہوتا ہے. وَكَثِيرٌ وَمُسْتَمِرٌ, اور بہت ہوتا ہے اور مستمر ہوتا ہے. وَخَاصَّةً سید البشر, خاص طور پر انسانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم, الذی اوذی و اوذی, وہ جو دشمنی کیے گئے اور جن کو اذیت دی گئی. وَأُخْرِجَ وَكُذِّبَ, اور ان کو نکالا گیا اور جھٹلائے گئے. فَمَنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ, لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. وَإِنَّمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ, بے شک اللہ نے ان کو صبر جمیل کا حکم دیا. وَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ, اور خوبصورت درگزر کا. كما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, تو تم درگزر کرو, درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.